بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے والد کے قرضے کے سلسلے میں نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا میں گویا کہ اس بات کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غالباً جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت ان پر کافی سارا قرض بھی تھا، اور ان کی اولاد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد بیٹے تھے جن کی عمر کچھ اس وقت زیادہ نہیں تھی بلکہ بس نوجوانی کی عمر تھی، تو ان پر کافی بڑی ذمہ داری آ گئی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، جو دین ہے، جو قرض ہے والد پر لوگوں کا، اس کا کچھ نظم ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا حجرہ مبارکہ کا، تو آپ نے اندر سے یہ پوچھا کہ کون ہے؟ ایک اصولی بات ہے کہ دروازہ یہ پوچھے بغیر نہیں کھولنا چاہیے، یہ ایک اور نہ ہی اس طرح پوچھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا چاہیے کہ میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں، چاہے وہ گھر کا آدمی ہو، گھر کا سربراہ بھی ہو، اگر گھر والوں کو اس بات پہ اطمینان نہیں کہ کون ہے، جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ اپنا نام لیتے، اپنی پہچان کرواتے، انہوں نے فرمایا انا، میں ہوں یا رسول اللہ، میں۔ تو آپ نے فرمایا یعنی یہ میں تعارف کی کون سی بنیاد ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جس سے آدمی کسی کو جان لے کہ کون ہے؟ میں تو ہر کوئی کہہ سکتا، ہر کوئی میں ہے۔ جب بھی کوئی دروازے پر آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا میں تو وہ ہوتا ہے جو بھی آنے والا ہے۔ اس لیے مقصد یہ تھا کہ اپنا نام لو کہ میں فلاں ہوں اور اس سلسلے میں آیا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا کہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عبادات کے سکھانے کا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا، اسی طریقے سے آداب معاشرت بھی آپ سکھاتے تھے صحابہ کرام کو کہ جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے، اس کے ادب، آداب اور طور طریقے کیا ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم دروازہ بجاؤ، 3 دفعہ بجاؤ مختلف وقفے کے ساتھ، اگر 3 دفعہ میں کوئی بندہ اندر سے جواب نہ دے تو واپس چلے آؤ۔ یہ بھی ایک آداب معاشرت میں سے ہے، کسی کے گھر جانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زور زور سے بجانا شروع کر دیں، اتنا بجائیں کہ جس سے پتہ چل جائے گھر والوں کو کوئی آیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھولتے تو ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں الٹے پاؤں چپکے سے واپس آ جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آج کل کی معاشرت کا ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کسی کو فون کرے، کال کرے کسی کو، تو اس صورت میں بھی اس کو اپنی پہچان کروانی چاہیے کہ میں فلاں آدمی ہوں، بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو
اور اس میں بعض دفعہ اگلے کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اپنا تعارف نہیں کروایا جاتا، وہ اگلا سے پوچھتا ہے کون ہے، اچھا جی آپ خود پہچانے میں کون ہو؟ بھئی اس بیچارے کو کیا خبر ہے، وہ عالم الغیب تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہچانتا پھرے کہ آپ کون ہیں۔ اس لیے اپنا تعارف پہلے سے ہی دے دینا چاہیے کہ میں فلاں آدمی ہوں اور اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں، جو بھی آگے اس کی ترتیب ہو اس حساب سے آدمی کو چلنا چاہیے۔ اس سے جانبین کو راحت ہوتی ہے۔ آداب اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان پر چلنے سے ہماری زندگی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے، آپس میں تنگی تکلیف کا ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی سلسلے میں ایک ادب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کو فون کیا ہے اور اس نے آگے سے اس کو بیزی کر دیا، کاٹ دیا ہے، تو اسی لمحے اسی سیکنڈ منٹ کے بعد فوراً کال نہیں کر دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ مصروف ہو۔ بعض دفعہ آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، یا کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فون نہیں ریسیو کر سکتا، لیکن ہم جو ہے اس پر کال پہ کال کیے جا رہے ہیں، کال پہ کال کیے جا رہے ہیں، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر وہ فرصت جب ہوگی تو ہو سکتا ہے خود ہی آپ کو کال کر لیں، ورنہ ہم دوسرے وقت میں تھوڑی فرصت دیکھ کر اس کو کر لیں، تاکہ ہم کسی مسلمان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔